اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھایا کرتے، یعنی آپ پر اور آپ کی اولاد پر صدقہ یہ حرام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن ہی کے اندر بچوں کی تربیت کا کیسا اہتمام فرمایا ہے، اور یہ موقع قرآن پاک کی تکمیل کا ہے۔ قرآن پاک کے ان بچوں نے پڑھنا سیکھ لیا ہے، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچے قرآن پاک ہمیشہ اپنی زندگی کے ساتھ لگا کر کے رکھیں، روز آنا قرآن پاک کی تلاوت کا خود بھی معمول بنائیں، اور بچوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت پر آمادہ کریں۔ اگر ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا، اس کو ختم کر لیا اور پڑھنا سیکھ گئے، اور اس کے بعد ہم نے ختم قرآن کے موقع پر چھوٹا سا جلسہ کر لیا، لوگوں کو دعوت دے دی، بلا لیا، کھایا اور کھلایا، اور اس کے بعد پھر چلے گئے، پھر اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی، تو پھر یہ سمجھ لیجیے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقدمہ دائر کرے گا کہ اے اللہ، ان لوگوں نے ہمارے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تمہارے خلاف حجت ہے یا تمہارے موافق حجت ہے، یعنی اگر تم نے قرآن پاک کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کو اپنی زندگی کے اندر بسایا، اس کے احکامات کو سیکھا اور اس پر عمل کیا، اور پھر دوسروں کو سکھانے کی کوشش کی، تو پھر تب تو آپ حق ادا کرنے والے ہوئے۔ اور اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا اور پھر اس کو اٹھا کر کے طاق میں رکھ دیا، پھر کبھی پوری زندگی ہم نے قرآن کھول کر کے دیکھا ہی نہیں، تو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقدمہ دائر کرے گا ہمارے خلاف۔ اور قرآن پاک یہ ایسا فریق مقابل بنے گا جس کا دعویٰ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، جس کا مقدمہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ فرمائیں گے اور ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک کو ہم سینے سے لگائیں۔ ایک بات میں اور سنا کر کے آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، اور زاہدین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ان صحابہ میں ہے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اوصنی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 نصیحتیں اس مجلس کے اندر کی ہیں، اور ان میں سے ان 7 نصیحتوں میں سے ہر ایک نصیحت ایسی ہے کہ اگر اس کی ایک جز پر بات کی جائے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ایک نصیحت میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، تم قرآن پاک کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو۔ کیوں لازم پکڑو؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے گی، قرآن پاک کو جب اپنی زندگی کے اندر اتار لو گے اور روزانہ اس کی تلاوت کرو گے، اس کے احکامات پر عمل کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
तुम्हारा तस्करा आसमान के अंदर फरिश्तों में फरमाएंगे। फ़इन्नहु ज़िक्रुन लका फ़िस्समा। मैं आप हजरात के सामने कुरान पाक हदीस पाक का तर्जमा पेश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, ये नसीहत फरमाई कि कुरान पाक की तिलावत को मजबूती से थाम लो और रोज़ आना अपने मामूल के अंदर कुरान पाक की तिलावत को दाखिल कर लो। अब हम और आप ये सोचते होंगे कि भाई हम कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना कैसे करेंगे। देखिए, मामूल होता है। आपके पास अगर वक्त नहीं है तो आप रोज़ाना 5 मिनट के लिए तिलावत कीजिए।